مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 8184 اور 8185۔ ان دونوں روایات میں ایک ہی مضمون جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے بڑی طویل، اس طویل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک شے کا اللہ تعالیٰ نے حق انسان پر لازم کیا۔ اچھا، بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کی، اس حوالے سے فرمایا کہ اونٹوں والوں پر، گایوں والوں پر اور بکریوں والوں پر ان کا حق ہے۔ اس ضمن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ما رب النعم لم یعط حقها، کسی اونٹ والے نے اپنے ان جانوروں کا حق ادا نہ کیا ہو تو قیامت کے دن اونٹوں کا بوجھ اس کی گردن پر ہوگا، اونٹ اس کی گردن پر رکھا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے گائیں رکھی ہیں، ان کا حق ادا نہیں کیا تو گائے کا بوجھ اس کے سر پر ہوگا، گردن پر ہوگا۔ پھر اسی طرح بکری کے حوالے سے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ وہ اونٹ، گائے، بکری اس کے کندھوں پر ہوگی اور وہ کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں آج تیرے کسی کام نہیں آؤں گا، کیونکہ میں نے دنیا میں بتا دیا تھا کہ اگر یہ جانور ہیں تو ان کا حق بھی ادا کرنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی کو مال عطا کیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے حضور پیش کرے۔ وہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ باقی مال پاک ہو جائے گا۔ فرمایا اگر کسی نے اپنے مال کا حق نہ ادا کیا تو قیامت کے دن وہ جو اس کا مال ہوگا ایک سانپ، ایک بھیانک سانپ کی صورت میں ہوگا، یفر منہ صاحبہ، مالدار آگے آگے بھاگے گا اور یہ سانپ کی صورت میں، بھیانک سانپ کی صورت میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا اور وہ کہے گا کہاں بھاگ رہا ہے، میں تیرا مال ہوں، تو مجھ سے بھاگ رہا ہے، میں تیرا مال ہوں، انا کنزو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، تو مجھ سے آگے آگے بھاگتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لن یزال یطلبہ، وہ اس کے پیچھے بھاگے گا، اللہ کی قسم ہے کہ اس کے ہاتھوں کھا جائے گا۔ اس لیے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے تو اس مال میں سے سال کے بعد ایک چھوٹی سی مقدار جو ہے وہ نکالنے کا حکم دیا گیا تاکہ باقی مال تمہارا پاک رہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان قریب قرب قیامت لوگ اس کو ٹیکس سمجھیں گے، اپنے لیے تاوان سمجھیں گے اور اس کو خوش دلی سے ادا نہیں کریں گے۔ اور قرآن اسی حوالے سے فرماتا ہے کہ کئی ایسے ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مال دے گا تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، جب اللہ مال دے دیتا ہے تو پھر اس میں بخیل بن جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مالک کل ہے، مالک کن ہے، مالک کلی شیء قدیر ہے، وہ ہمیں اگر مال دے تو اس کے بعد ہمیں خرچ کرنے کا حوصلہ بھی دے، اور اپنے راستے میں، اس لیے کہ شیطان کے راستے میں تو بڑا آسان ہے خرچ کرنا، اس کے لیے شیطان کئی باتیں جو ہے وہ آراستہ کر کے، خوشنما کر کے، خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے، اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس میں عارفین ایک بڑی اہم بات لکھتے ہیں، صوفیاء، وہ لکھتے ہیں کہ صرف مال کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، صرف مال ہی نہیں خرچ کرنا ہوتا، وقت بھی اللہ کے ہاں خرچ ہوتا ہے۔ بھئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے جی میرے پاس تو مال نہیں ہے میں کیا خرچ کروں، تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس وقت ہے تو وہ وقت اللہ کے ہاں خرچ کرے، یعنی جو بھی چیز تمہارے پاس ہے اللہ کے ہاں پیش کرو۔ تو مال والے مال پیش کریں اور وقت والے وقت پیش کریں، آنکھوں والے، کانوں والے، یہ اپنی کان، آنکھ، زبان، یہ سب اللہ کے حضور پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کو اللہ کے راستے میں لگایا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ مال میں، چونکہ صوفیاء کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں صرف مال میں زکوٰۃ نہیں ہوتی،
کہ انسان کہے جی میں مالدار ہوں گا تو پھر مجھ پر زکوٰۃ ہوگی، میں پھر اللہ کے راستے میں دوں گا۔ بھئی اللہ نے تمہیں وقت دیا ہے، صحت دی ہے، نعمتیں دی ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ ایک جملہ ہم کہتے ہیں دامے درمے قدمے سخنے، کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے، کوئی قدم اللہ کے ہاں لے آتا ہے۔ جس طرح بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کسی معاملے میں ایسا ہوتا کہ کوئی مال خرچ کرتا، کوئی کہتا جی میں لکڑیاں کاٹ کے لے آؤں گا، کوئی کہتا میں سبزی کاٹ دوں گا، کوئی کہتا میں پکا دوں گا، یہ سب کا اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے نا۔ تو دین بھی اسی طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی کام لیتا ہے، کسی سے کوئی کام لیتا ہے، تو دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کے ہر طریقے سے کام لے لے اور ہمیں دین کے لیے منتخب فرما لے۔ آمین ثم آمین۔